میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی اس بات پر ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کہ اللہ آخر ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جاننے پر اتنی زیادہ پابندیاں بتائی جاتی ہیں کہ دین پر چلنا آج کے دور میں مشکل ہی لگتا ہے، اور آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہی سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو آسانی سے تو پوری ہو نہیں سکتی، تو اپنی مرضی سے ہی زندگی گزار لیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے سے بہتر ہے کہ دنیا کو ہی مکمل انجوائے کر لیا جائے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ پاک سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں مسلمان مرد و عورت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں، جن کو آج کے دور کے حساب سے میں نے کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹس میں ترتیب دیا ہے، جو آسانی سے ہم تھوڑی سی کوشش سے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کا مطلوب انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم نماز قائم کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف بڑھنے والی پہلی سیڑھی ہے۔ 5 وقت نماز کو اس طرح سے قائم کریں کہ کوئی بھی کام ہو اسے چھوڑ کر نماز وقت پر ادا کی جائے۔ کوشش کی جائے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ نمبر 2، کوشش کرنا کہ کوئی 1 یا 2 نماز کے بعد، مثلاً فجر اور مغرب کے بعد 10 سے 15 منٹ بیٹھ کر اذکار کریں، تھوڑی دیر صرف اللہ کے ساتھ گزاریں۔ نمبر 3، لمبی لمبی دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے مسئلے بیان کرنے سے بہتر ہے اللہ سے ہر چھوٹی بڑی بات بیان کر دیں۔ اللہ پاک کو اپنے ارادے بتائیں، اس سے مدد کی درخواست کریں، ہر چھوٹے بڑے دکھ اللہ کو بتائیں۔ نمبر 4، کوشش کریں کہ آپ ہر بات میں سچ بولیں، آپ سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ نمبر 5، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کوئی بدتمیزی کر دیں تو سوری کرنے میں پہل کریں اور فوراً معافی مانگ لیں۔ نمبر 6، تھوڑی بہت چیریٹی ضرور کریں، 1 روپے سے لے کے لاکھوں روپے تک۔ جب آپ اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے لوگوں کی مدد کریں گے تو پیسوں کی محبت کم ہوگی اور اللہ پہ انحصار بڑھے گا۔ نمبر 7، لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں، باپ، بہن، بھائی، دوست یا کوئی رشتہ دار۔ اپنا غم صرف اللہ کو بتائیں اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس بات کا یقین رکھیں۔ نمبر 8، صبر کرنا سیکھیں۔ کوئی چیز نہ ملے تو جان لیں اسی میں آپ کی بہتری ہے، اور اگر کوئی چیز مل جائے تو بار بار اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا۔ بار بار اللہ سے کہیں، یا اللہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، تیرا احسان ہے، تو نے عطا کر دی، تیرا شکریہ۔ نمبر 9، باقی فرض عبادتیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی حیثیت کے مطابق حسب توفیق ادا کریں۔ اللہ نے جتنی ہمت دی ہے، اور جب جب آپ پر یہ عبادتیں فرض ہو جائیں خلوص دل اور ایمانداری سے ادا کریں۔ نمبر 10، میوزک سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑا لیں، کیونکہ جس دل میں موسیقی سے محبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی محبت ٹھہر نہیں پاتی۔ نمبر 11، ٹی وی، سوشل میڈیا اور ہر اس میڈیم کا استعمال کم سے کم کر دینا ہے جس میں غیر مرد و عورت دیکھنے کو ملے۔ اپنی نظروں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 12، گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ فلمیں، ڈانس اور میوزک کے بارے میں نہ کوئی ڈسکشن ہو اور نہ کوئی اس سے محظوظ ہونے کی کوشش کرے۔ بس یہ کچھ باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں 1 یا 2 باتوں سے گریجولی شروع کیا جائے، لیکن آہستہ آہستہ ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ شیطان ضرور آپ کو روکے گا، اس کے سالوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے، یقیناً وہ زور لگائے گا، مگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، سب آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہو سکے تو اس ولاگ کے تمام پوائنٹس کو اپنے گھر کی کسی مرکزی دیوار پہ لکھ کر لگا دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور آنے جانے والوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ شکریہ۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنائیے گا۔